مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے سے مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ دل پر شیرا ہے اور دل پر شیرا کیوں نہ ہو، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ اب آئیے میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں جناب حضرت مفتی محمد راشد صاحب اعظمی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند سے کہ آپ آئیں گی تو محفل میں جمال آئے گا، ورنہ تعمر نہ آنے کا خیال ہے۔ فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ أبي محمد بن إسماعيل الذي أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إسماعيل بن عبيدة بن برد فسيزعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى علمه ونفعنا ورفعنا بعلمكم وعوذ بهم أجمعين آمين يا رب العالمين أنه قال حدثنا أحمد بن أحمد بن اشتعل قال حدثنا محمد بن صبيح عن مالك بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلباء اور کافی تعداد میں آئی ہوئی مائیں اور بہنیں، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا اس مدرسہ حفصہ للبنات کے اس ختم بخاری کے جلسے کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حاضر ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک کے سب سے بڑے قاری صدر القراء استاد الاساتذہ حضرت قاری ابو الحسن صاحب، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت نصیب فرمائے، وہی عظیم روحانی ایمانی اور دینی اجلاس میں شریک ہیں، اور ان کی تشریف آوری سے یہ جلسہ، یہ مجمع مشرف ہو رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں صحت میں برکت نصیب فرمائے۔ قاری وسیم صاحب ماشاءاللہ قاری ابوالحسن صاحب کے معینات شاگردوں میں ہیں، اور قاری صاحب کا فیض ہے کہ یہاں آ کر انہوں نے بچیوں کا مدرسہ قائم کیا، اور ماشاءاللہ آج یہاں نوبت پہنچ گئی ہے کہ 6 بچیوں نے قرآن کریم بخاری شریف کی تکمیل کر لی ہے، اور بخاری شریف پڑھ کر وہ یہ بچیاں عالمہ بن گئی ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ بچیاں جس علاقے میں جائیں گی، جس گھر میں جائیں گی، اس گھر کو منور کر دیں گی، اور پوری نسلوں کو دینی اور ایمانی اور روحانی راستے پر ڈالنے والی بن جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان بچیوں کے عالمہ ہونے کو قبول فرمائے۔ اور قاری وسیم صاحب کی زبردست محنت ہے جو اس گاؤں میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور بزرگوں کی توجہات انہیں نصیب ہو۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی۔ یہ بخاری شریف قرآن کریم کے بعد دنیا کی سب سے مقبول کتاب ہے، اس سے زیادہ مقبول کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور بخاری شریف کی مقبولیت کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن علماء نے 3 سبب بڑا اہم لکھا ہے۔ اس کتاب کے جو مصنف تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی اور طہارت اور دینداری اور للہیت کے اونچے مقام پر فائز کیا۔ جو آدمی جتنا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، دیندار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ تو امام بخاری کی تقوی کی برکت ہے، چنانچہ ان کی تقوی کا یہ عالم ہے کہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، جب سے میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ غیبت حرام ہے، اس دن سے لے کر آج تک مرتے دم تک انشاءاللہ میں غیبت نہیں کیا۔ بتائیے ایک ایک حدیث پر اس طرح سے عمل، یہ تقوی۔ دوسری بات، علم کے لیے انہوں نے محنت بہت کی، مجاہدہ بہت کیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں بخارا سے چل کر بغداد اور کوفہ میں کتنی دفعہ پیدل محدثین کے ساتھ داخل ہوا علماء سے حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ 2000 محدثین سے انہوں نے حدیث حاصل کی، اور 2000 محدثین کے یہ شاگرد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور علم کے راستے میں گھاس کھا کھا کر، پتیاں کھا کھا کر، فاقے رہ کر امام بخاری نے علم کو حاصل کیا۔ جو علم کے لیے محنت اور مجاہدہ کرتا ہے، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنا راستہ کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری کے مجاہدوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنا راستہ کھول دیا اور ان کی کتاب کو مقبول فرما دیا۔ تیسری مقبولیت کی وجہ امام بخاری کی ماں کی دعائیں۔ امام بخاری کی ماں بڑی عابدہ زاہدہ، راتوں کو اٹھ کر رونے والی ہماری مائیں اور بہنیں جو ہماری آواز کو سن رہی ہیں اور غور سے سنیں، امام بخاری کی ماں تہجد گزار تھی، راتوں کو رونے والی تھی، اللہ کے حضور اٹھ کر گر گرانے والی تھی، دیندار عابدہ اور صالحہ تھی، بیوہ تھی۔ امام بخاری کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، لیکن اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کیا کہ اس تربیت کے نتیجے میں ان کا بیٹا امام بخاری بن گیا، دنیا بھر کے سارے محدثین کا استاد بن گیا۔ شروع میں امام بخاری نابینا تھے، نظر نہیں آتا تھا، آنکھ سے اندھے تھے۔ اماں چاہتی تھی محدث ہو جائیں، اور محدث ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لمبے لمبے سفر کریں، نابینا آدمی کیسے سفر کرے گا؟ اماں رات میں اٹھ کر دعائیں کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو بینا بنا دے، محدث بنا دے، عالم ربانی بنا دے۔ کہتی ہیں ایک دن دعا کر کے لیٹی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں بشارت دیتے ہیں کہ بیوی تیرے بیٹے محمد بخاری کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بینا کر دیا، ان کی آنکھ روشن ہو گئی ہے۔ چنانچہ صبح اٹھ کر جب اپنے بیٹے کی آنکھ دیکھتے ہیں تو آنکھ چمک رہی ہے، نابینا آنکھ بینا ہو گئی، اور پھر اتنی بینا ہوئی ماں کے دعا کے نتیجے میں کہ امام بخاری کو کبھی چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور آنکھ میں روشنی اتنی تیز تھی کہ تاریخ الکبیر نام کی جو کتاب انہوں نے لکھی ہے، چاندنی رات کی روشنی میں لکھی ہے۔
تو یہ 3 باتیں ہیں مقبول ہونے کی. ایک اللہ کا خوف، ڈر، تقویٰ. دوسرے علم کے لیے محنت اور مجاہدہ. تیسرے ماں کی دعائیں. ہماری بیٹیاں بچیاں جو بخاری پڑھ رہی ہیں، میں بھی ان سے درخواست کرتا ہوں کہ امام بخاری کی صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، پردے کا اہتمام پیدا کریں اور صالحیت پیدا کریں، دینداری اپنی زندگی میں لائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، گالی گلوچ سے بچائیں، لعن طعن سے بچائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں قبولیت سے نوازیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں کی خدمت کریں، ماں کی دعائیں لیں. ماں کی دعاؤں سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماؤں کی دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بخاری شریف حدیث شریف کی کتاب ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. آج سال کا ختم ہے. آج آپ کے اس گاؤں رتو پورا ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے چپے چپے میں بخاری ختم ہو رہی ہے. دنیا کے چپے بھی دارالعلوم دیوبند میں ختم ہوئی، 1200 بچے وقت میں ختم ہوئی، اور ہندوستان کے سارے مدارس میں بخاری کی تکمیل ہو رہی ہے. ایک عالم کہتے ہیں پوری دنیا میں بخاری پڑھی گئی اور پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، لیکن میں نے تجزیہ کیا، ایک جگہ بخاری نہیں پڑھی گئی، ایک جگہ بخاری نہیں، وہ ہے خانہ کعبہ کے اندر. خانہ کعبہ کے اندر کہتے ہیں میں انتظار میں تھا کہ دروازہ کھلے، دروازہ کھلے. خادموں نے صفائی کے لیے دروازہ کھولا، میں بخاری کی دونوں جلدیں لے کر اندر چلا گیا اور لوگ نکالتے رہے، نکلا ہی نہیں جب تک کہ دونوں جلدیں بخاری کی میں نے پڑھ لی. تو ماشاءاللہ خانہ کعبہ کے اندر بھی بخاری شریف پڑھی گئی. تو یہ حدیث کی انتہائی مقبول کتاب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے غسل کر کے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، استخارہ کرتے تھے، اس کے بعد پھر جا کر حدیث کو لکھتے تھے. چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی حدیث اس کی ضعیف اور کوئی حدیث حسن درجے کی نہیں ہے، ساری حدیثیں اس کی صحیح درجے کی ہیں. یہ امام بخاری کی مقبولیت کی بات. بہرحال حدیث شریف پڑھنے سے جو بچے اور بچیاں مسلمان مرد اور عورت حدیث کا شغف رکھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کی برکت سے ان کے دل کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہو جاتا ہے. جتنا حدیث آپ پڑھیں گے اور حدیث سے جتنا آپ قریب رہیں گے، جتنا حدیث پر عمل کریں گے، حدیث کی جتنی آپ زیادہ ترویج و اشاعت کریں گے، آپ کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق پیدا ہو جائے گا. اور جب حضور سے عشق پیدا ہو جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا آسان ہو جائے گا. جن لوگوں کے اندر عشق نہیں ہے وہ حضور کی سنتوں پر نہیں چلتے، داڑھی نہیں رکھتے، حضور کا طور طریقہ نہیں اختیار کرتے، حضور کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ حضور کی ہر بات کا ماننا آسان ہو جائے گا. چنانچہ جن لوگوں کے دل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، ان کی پوری زندگی حضور کی سنت میں ڈوبی ہوئی ہوتی، ان کے دل میں چین نہیں ہوتا، وہ بے قرار رہتے ہیں جب تک سنتوں پر عمل نہ ہو جائے. چنانچہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے حضور کا عشق تھا، اور عشق کی برکت سے حضور کی سنتوں پر چلنا ان کے لیے طبیعت اور فطرت بن گئی. چنانچہ جب ان کا 120 سال کی عمر میں انتقال ہوا، جب انتقال ہونے لگا تو لیٹے ہوئے تھے، پاجامہ پہنے ہوئے تھے. لوگوں نے سوچا کہ اب جاکری کے عالم میں پاجامہ نکال کر لنگی پہنا دیں. اب پاجامہ نکالنے کی سنت یہ ہے کہ پہلے بائیں پیر سے نکالا جائے گا، پھر دائیں پیر سے نکالا جائے گا. لیکن نکالنے والا گھبراہٹ میں دائیں پیر سے نکال رہا. مولانا پر غشی تھی، نزع کا عالم تھا، دنیا سے جا رہے تھے، بے ہوش تھے، لیکن اس حالت میں بھی زبان تو نہیں چل سکتی تھی، ہاتھ جو ہے مولانا
मौलाना ने अपने पैर को समेट लिया ताकि कोई दाहिने पैर से न निकाले बल्कि बाएं पैर से निकाले। तो जब पैर समेट लिया फिर निकालने वाले ने बाईं तरफ से निकाला तो मौलाना ने निकालने दिया। तो अब बताओ मर रहे हैं लेकिन इस हालत में भी सुन्नत पर अमल करने का इतना एहतमाम है। दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों के खिलाफ हजरत ने जिहाद किया था। अंग्रेजों ने हजरत पर फांसी का आदर कर दिया था। लोगों ने कहा हजरत छुप जाइए। बहुत कहने पर देवबंद के एक मकान में छुप गए। 3 दिन तक छुपे रहे। 3 दिन के बाद बाहर निकल आए। लोगों ने कहा हजरत अभी तो वारंट पड़ा है, फौज आपको तलाश कर रही है और आप बाहर निकल आए। तो हजरत मौलाना कासिम नानोतवी फरमाते हैं हिजरत के सफर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक गारे सौर में छुप चुके थे। मैं भी 3 दिन तक छुप चुका और वो सुन्नत अदा हो गई है। इससे ज्यादा मैं छुपने की ताकत नहीं रखता। बताओ एक एक चीज में सुन्नत। अल्लाह ताला हम सबको इश्क रसूल की बरकत से हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और मुसलमानों सुन लो, गौर से सुन लो, जो सुन्नत पर जितना ज्यादा अमल करता है उसके दिल में उतना ही ज्यादा नूर पैदा होता है। सुन्नत पर अमल से नूर पैदा होता है। आप दाढ़ी रखो, मस्जिद में जाओ दाहिना पैर रखो, मस्जिद से निकलो बायां पैर निकालो। उठने बैठने सोने जागने में हर चीज में हुजूर की सुन्नत पर अमल करो। इंशाअल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर नूर पैदा हो जाएगा। और जब आदमी के अंदर दिल में नूर पैदा हो जाता है तो ऐसे लोग जो दिल के मुनव्वर दिल वाले होते हैं, नूरानी दिल वाले होते हैं, उनसे रोशनी बहुत फैलती है, उनसे हिदायत बहुत फैलती है। लोग उनकी बातों से मुतासिर बहुत ज्यादा होते हैं। वह चाहे तकरीर करें या ना करें, चाहे उनकी जबान चले या ना चले, चाहे उनकी जबान में लुकरत हो, चाहे वो चुपचाप बैठे रहें, लेकिन वो जिस इलाके में चले जाते हैं लोगों को हिदायत मिल जाती है, लोग मुनव्वर हो जाते हैं। आपने देखा होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के हालात में पढ़ा होगा। हजरत न तकरीर करते थे, नमाज कहते थे, लेकिन जिधर चले जाते थे लोग हजरत को देख लेते थे तो हजरत को देखकर मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाए, उनके चेहरे को देखकर। अल्लामा इकबाल ने इसी की तरफ इशारा किया। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। ये वो मर्द मोमिन है जिनके दिल नूरानी होते हैं, रोशन होते हैं। वो न तकरीर करते हैं, नमाज कहते हैं, लेकिन उनके दिल के नूर से मजमा मुनव्वर हो जाता है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने दिलों को नूरानी बनाने के तौफीक नसीब फरमाए। अब मैं इन बच्चियों के सामने इस हदीस की तशरीह करता हूँ। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी की का आखिरी बाब बांधा और आखिरी हदीस इसमें बयान की है, बिल्कुल आखिरी हदीस है। और इसमें इमाम बुखारी ने बाब ये बांधा कि मैदान महशर में अदल का तराजू रखा जाएगा और सारे लोगों के अमाल तौले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको उस दिन सुरखरू रखे। बहुत बड़ा तराजू है, इतना बड़ा हुजूर फरमाते हैं अगर आसमान और जमीन को एक पलड़े में रख दिया जाए तराजू के तो वो पलड़ा उसके अंदर आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इतना बड़ा तराजू और हर आदमी उसके अमल को तौला जाएगा। एक पलड़े पर नेकी रखी जाएगी और दूसरे पर बुराई और गुनाह रखे जाएंगे। अगर नेकियों का पलड़ा भारी हो गया तो जन्नत में जाएगा, बुराइयों का पलड़ा भारी हो गया जहन्नम में जाएगा। और दोनों पलड़े बराबर हो गए तो सिफारिश की जरूरत होगी और वहाँ रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही से सिफारिश के लिए मौजूद है। दोस्तों ये अमाल का तौला जाना कुरान से भी साबित है, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त, और सही हदीस से भी साबित है सक़ीलतान फ़िल मीज़ान। लेकिन एक फिरका हर जमाने में गुमराह फिरके होते हैं। आजकल भी जो है वेट में कुछ गुमराह फिरके हैं, वो कहते हैं नमाज से मुराद है सरहद की हिफाजत, नमाज से मुराद है सरहद की हिफाजत। अल्लाह तो कहते हैं नमाज से नमाज मुराद है, रसूलुल्लाह कहते हैं नमाज से नमाज मुराद है, सहाबा कहते हैं नमाज से नमाज मुराद है, 1400 साल से सारे बुजुर्ग कहते हैं नमाज से नमाज मुराद है, और वो कहता है नमाज से सरहद की हिफाजत। बताओ जो माना अल्लाह ने नहीं समझाए, जो रसूलुल्लाह ने नहीं समझाए, जो सहाबा ने समझा नहीं समझा, जो चारों इमामों ने नहीं समझा, वेद के इन काबिलों ने उस मतलब को समझ लिया। अल्लाह ताला इनकी हिदायत नसीब फरमाए और इनको गुमराही से और उनके दामे तकबीर और गुमराही से दूसरों को बचने की तौफीक नसीब फरमाए। बहरहाल
जो है इसी तरह से गुमराह फिरका मुअतज़िला का है, वो बड़े गंदे अमल हैं। वो सोचते हैं कि हमारा अमल न तौला जाए, तो अपने अमल को तौले जाने से अपने आप को बचाने के लिए वो कहता है कि अमल तौला ही नहीं जाएगा, तराजू होगा ही नहीं। वो कहता है फिरका ये अमल वो अर्थ होता है और अर्थ में वजन नहीं होता है, और जब वजन नहीं होता तो तौला कैसे जाएगा। तो उन अहमकों से बतलाए अल्लाह ताला की कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है, अल्लाह जो चाहेगा तौल लेगा जिस तरह से। और आज तो इन मुअतज़िला की जो है साइंस ने इन मुअतज़िला के सर पर तमाचा लगा दिया। आज बुखार नाप लिया जाता है, बताओ बुखार अर्थ है कि नहीं। आज गर्मी और सर्दी नाप ली जाती है, आज बिजली कितना इस्तेमाल किया वो नाप लिया जाता है। एक मशीन बनी है कि आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा नाप लिया जाता है। तो दोस्तों आज तो आराज भी नापे जाते हैं, तो जब आज नापे जाते हैं तो क़यामत में अल्लाह तबारक तआला अगर आराज को नापेंगे तो इसमें कोई मुदायका नहीं। मैं आखिरी बात बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि आमाल किनके किनके तौले जाएंगे। सुन लो दोस्तों, 4 तरह के लोग होंगे। एक वो मोमिन कामिल है जिसके नामे अमाल में गुनाह है ही नहीं, कोई गुनाह नहीं है, नेकियां ही नेकियां। और अगर गुनाह था तो अमल के तराजू से पर पहुंचने से पहले पहले अल्लाह ने गुनाह माफ कर दिया उसका, तो वो बेहिसाबो किताब जन्नत में जाएंगे। उनके अमाल तौले नहीं जाएंगे, बेहिसाबो किताब जन्नत में जाएंगे। ये कौन लोग हैं? हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लज़ीना ला यस्तरिकून, जो रुकिया नहीं करते हैं, झाड़ फूक नहीं करते हैं, जो दागने का इलाज नहीं करते हैं, जो बदशगुनी नहीं लेते हैं, और जो अपने रब पर भरोसा करते हैं, ये वो लोग हैं जो बेहिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन लोगों में शामिल होने की तौफीक नसीब फरमाए। और सुन लो, इन 70,000 लोग होंगे जो बेहिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। उन 70,000 में हर 1000 के साथ 70,000 होंगे, और एक रिवायत में हर एक के साथ 70,000 और होंगे। फिर रिवायतों में आया है कि वो 70,000 और हर 1000 के साथ 70,000 और हर एक के साथ 70,000। उसके बाद अल्लाह ताला 3 लफ्ज़ भर भर के उठा के यूं ही जन्नत में दाखिल कर देंगे। दोस्तों मैं मेरी तफसील सुनो, अगर हम पहले में नहीं आए तो दूसरे में आ जाएंगे, दूसरे में नहीं आए तो तीसरे में आ जाएंगे, और तीसरे में नहीं आए तो चौथे में तो आ ही जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद वो मुसलमान होंगे जिनकी नेकियां भी हैं और गुनाह भी हैं, तो नेकियों और गुनाहों दोनों को तौला जाएगा। और मैंने भी तफसील बतलाई थी, नेकी ज्यादा है जन्नत में जाएगा, बुराई ज्यादा है जहन्नम में जाएगा। दोनों बराबर है, सिफारिश की जरूरत पड़ेगी, और वहाँ शफीउल मुस्लिमीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही सिफारिश के लिए मौजूद होंगे। ये तो मोमिन। कुछ काफिर ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में कोई नेकी है ही नहीं, कुफ्र ही कुफ्र है, शर ही शर है, बुराई ही बुराई है। वो अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, कोई नेकी है ही नहीं। तो दोस्तों वो भी बेहिसाब किताब जहन्नम में जाएंगे, वो भी बेहिसाब किताब जहन्नम। और कुछ काफिर ऐसे हैं जो नेकियां करते हैं, दान करते हैं, अच्छा अमल करते हैं, उनके आमाल तौले जाएंगे, लेकिन जहन्नम में वो भी जाएंगे। आमाल तौलने से उनको हसरत होगी, काश कि हम मोमिन होते, ईमान वाले होते, तो हमारे ये आमाल कबूल हो जाते और हम जन्नत में चले जाते। बहरहाल ये 4 तरह के लोग हैं जिनके आमाल तौले जाएंगे। मुअतज़िला कहते हैं नहीं तौले जाएंगे, अल्लाह ताला कहते हैं तौले जाएंगे, रसूलुल्लाह कहते हैं तौले जाएंगे, जमहूर उम्मत कहती है तौले जाएंगे। तो दोस्तों मुअतज़िला की बात माने, और हम कहते हैं मुअतज़िला तुम इनकार करते हो, तुम्हारे भी आमाल तौले जाएंगे और तुमको जहन्नम में पहुंचाया जाएगा। बहरहाल ये चंद बातें थी। अब मैं आखिरी हदीस पढ़ता हूँ। हमसे हदीस बयान किया अहमद इब्न अशकाब ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया मोहम्मद इब्न फुज़ैल ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया उमारा इब्न काका ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया अबू सुरा ने, और वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया हज़रत अबू हुरैरा ने। मुसलमानों सुनो, इस बुखारी में पहली हदीस जो आई है उसके रावी हज़रत उमर हैं, और लड़के खूब शरारत करते हैं, अगर ना करें तो लड़के ही ले लेंगे। देखो जितने धूम से मैं पढ़ा रहा हूँ हाथ घुमा घुमा कर, उतने ही धूम से ये लोग एक दूसरे पर पत्थर मार रहे हैं और कागज मार रहे हैं। सबसे पहली हदीस के रावी हज़रत उमर हैं और सबसे आखिरी हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा।
اس میں حکمت سن لو. حضرت عمر سب سے پہلے امام بخاری حضرت عمر کی روایت لاتے ہیں. کیوں؟ حضرت عمر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر تم جس گلی سے گزر جاتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا. اتنا ڈرتا تھا حضرت عمر سے شیطان. چنانچہ لکھنؤ میں شیعہ حضرات ہیں وہ صحابہ کو برا بھلا کرتے ہیں. سنی حضرات مدح صحابہ کا جلسہ کرتے ہیں. اس مدح صحابہ کے جلسے میں ایک دفعہ میں گیا اور میں نے اپنے تقریر میں کہا کاش کی حضرت عمر ایک دفعہ لکھنؤ آ گئے ہوتے. کاش کی حضرت عمر ایک دفعہ لکھنؤ آ گئے ہوتے تو مدح صحابہ کے جلسوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی. شیطان ہی رہا تھا, یہ شیعہ ہی رہا ہوتے اور صحابہ کو برا بھلا نہ کہتے اور ہم لوگوں کو مدح صحابہ کی ضرورت ہی پیش نہ. بہرحال امام بخاری نے شروع میں حضرت عمر کی روایت لا کر اس بات کا اہتمام کر دیا کہ انشاءاللہ بخاری میں شیطان نہیں آ سکتا. بخاری کی حدیثوں میں گھس کر شیطان لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے جو حدیثوں کے سب سے بڑے راوی ہیں. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمتان حبیبتان, دو کلمے سن لو غور سے مسلمانوں, دو کلمے یہ آخری حدیث ہے. حبیبتان الرحمن جو اللہ کو بہت پسند ہے. مسلمان کے دل میں شوق ہوگا اللہ کون کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے. تو ابھی وہ کلمے نہیں آ رہے, ابھی اشتیاق پیدا کیا جا رہا ہے. اشتیاق جب کسی چیز کا شوق ہو جاتا ہے, شوق کے بعد وہ چیز دل میں آتی ہے, سننے میں آتی ہے, دل میں بیٹھ جاتی ہے. پھر آگے کہتے ہیں حقیقتان الرحمن, وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں. اتنے ہلکے ہیں کہ گٹکا کھا کھا کر پان کھا کر جنہوں نے زبان موٹی کر دی ہے وہ بھی اس کو اچھی طرح سے ادا کر لیتے ہیں. ثقیلتان فی المیزان, لیکن عدل کے ترازو پر وہ بہت بھاری ہے, بہت زیادہ ان کا وزن ہے. وہ کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. سب لوگ پڑھو اس کو, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ کلمے جب عدل کے ترازو پر رکھے جائیں گے ہم لوگ پڑھتے رہیں گے اور ہمارا پڑھا ہوا محفوظ ہے. اور جب اس دن عدل کا ترازو رکھا جائے گا یہ کلمے رکھ دیے جائیں گے بہت بھاری ہو جائیں گے انشاءاللہ. جن کا نام اعمال بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا وہ جنت میں جائیں گے. اسی طرح سے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. حسن اخلاق کے بارے میں حضور نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, لوگوں سے محبت سے ملتا ہے, مسکرا کر ملتا ہے, لوگوں کے کام آتا ہے, بیمار کی عیادت کرتا ہے اور مرنے والے کے جنازے میں جاتا ہے, غمگین کی غمگساری کرتا ہے, حاجت مند کے کام آتا ہے. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ میدان محشر میں حسن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح سے کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو, جنازے میں شریک ہونے والے کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا, کفن دفن میں تدفین جنازے سے لے کر کفن دفن میں شریک ہوتا, اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن عدل کے ترازو میں اس کے نیکیوں کے پلڑے میں 2 وحد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتے ہیں اگر جنازے میں جانا ہے. اس لیے ہم مسلمانوں ایک دوسرے کے جنازوں میں شریک ہونا چاہیے. تیسرے حدیث میں علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کی سرخی سے زیادہ وزندار ہوگی میدان محشر میں. ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں, قاری ابوالحسن صاحب 100 سے زیادہ, پتہ نہیں کتنا, قاری صاحب بتا دیجیے کتنی کتابوں کی 137 کتابوں کے مصنف, 137 کتابوں کے مصنف. ان کی یہ قلم کی سیاہی جب میدان محشر میں عدل کے ترازو پر رکھی جائے گی وہ انشاءاللہ شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ وزندار ہوگی. حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں یہ بچیاں جو عالمہ ہوئی ہیں میں ان سے نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ عالمہ ہونے کے تقاضے پر عمل کرنا, اور تم جھوٹ مت بولنا, تم غیبت مت کرنا, تم موبائل کے گندے پروگراموں کو مت دیکھنا, موبائل کی غلط تصویروں سے تم اپنی نگاہ کو آلودہ مت کرنا, اور اسی کے ساتھ ساتھ تم نماز کا اہتمام کرنا, پردے کا اہتمام کرنا. اب تم میں اور ان بچیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جنہوں نے بخاری نہیں پڑھی ہے. تم نے بخاری پڑھ لی, تمہارے اوپر ذمہ داری بڑھ گئی ہے اور تم عالمہ کی صف میں داخل ہو چکی ہو. اب عالمہ کے لیے وہ چیزیں جو گناہ کی چیز ہوتی ہے, نافرمانی کی چیز ہوتی ہے, غلط چیزیں ہوتی ہیں, ان سے بچنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے.
اب تم جس گھر میں جاؤ گی انشاءاللہ اپنے علم کی روشنی سے اس گھر کو منور کرو گی، وہاں اچھے اخلاق کی تعلیم دو گی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو گی، دیندار بناؤ گی، خود بھی دیندار رہو گی اور اپنے گود میں پلنے والے بچوں کو بھی دیندار بناؤ گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نصیحتوں پر ان بچیوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو مجمع ماشاءاللہ اچھا ہے، گاؤں کے لوگ اچھی تعداد میں آئے ہیں، کیونکہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو شوق ہوتا ہے تو عورتیں کافی تعداد میں آئی ہیں، اور انشاءاللہ یہ عورتیں طے کر کے جائیں گی کہ ہم بھی اپنی بچیوں کو انشاءاللہ عالمہ اور حافظہ بنائیں گے۔ اور جس طرح سے 6 بچیوں کی بخاری کی تکمیل ہوئی ہے، ان کی بچیوں کی بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی دن بخاری کی تکمیل ہوگی۔ اب میں آخر میں اپنی سند بیان کر کے ان بچیوں کو اس سند سے حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں نے حدیث پڑھی ہے حضرت شیخ نصیر احمد صاحب بخاری شریف اور حضرت شیخ عبدالحق صاحب، اللہ تعالیٰ دونوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ان دونوں نے حدیث پڑھی ہے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کے بارے میں ابھی اس سال مولانا نعمت اللہ صاحب نے فرمایا کہ اس زمانے میں شیخ الاسلام کی سند سب سے قیمتی سند ہے، اور 2 وجہ بتائی۔ ایک وجہ تو یہ بتائی انہوں نے کہ انہوں نے سالہ سال تک حرم میں مدینے میں درس دیا تھا، کسی عالم کو ان کے زمانے میں شرف حاصل نہیں تھا، اور دوسری بات ان کا تقویٰ بے مثال تھا۔ ان کے تقوی کی وجہ سے اور حرم میں حدیث پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سند کو مقبولیت نصیب فرمائی۔ دوستو میرے دونوں استادوں نے ان سے پڑھی حدیث اور میری سند ان سے ملتی ہے، اور انہوں نے پڑھی حدیث شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب سے، اور انہوں نے پڑھی ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ عبد الغنی مجددی سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ اسحاق دہلوی سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ عبد العزیز سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ ولی اللہ سے، اور شاہ ولی اللہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے محدثین کا جو سلسلہ ہے وہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس مجمع میں جو علماء ہیں اور یہ بچیاں ہیں جو عالمہ ہوئی ہیں، میں اس سند کے ساتھ ان کو حدیث پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں، اور آخر میں قاری وسیم صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ کی محنت کی برکت سے اللہ نے ان بچیوں کو حافظہ اور عالمہ بنا دیا، بخاری شریف پڑھنے والا بنا دیا، اور آپ کی برکت سے اس رتو پورا میں ماشاءاللہ بخاری پڑھائی جا رہی ہے۔ رتو پورا کی قسمت بھی ناز کرے گی، اور رتو پورا بھی اپنی قسمت پر ناز کرے گا کہ میری آغوش میں بخاری پڑھانے والے اور والیاں آ گئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس گاؤں کی رونق میں اضافہ فرمائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کی طرف توجہ کرنے کا توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی جلسہ چلتا رہے گا، آخر میں دعا ہوگی۔ میں نے جو دعا